جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، اب آگے جناب کہ کل کی بات چل رہی تھی نا کہ اس میں سے بعد القرآن آ گیا، قولہ بعد القرآن کلم کرتے نا والحاصل ان ابا حنیفہ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ من اعظم معجزات المصطفیٰ بعد القرآن، تو قولہ بعد القرآن اب کہنے لگے کہ جناب بعد القرآن سے کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جی متعلق بِأَعْظَمَ، یہ ترکیبی احتمال بتا رہے ہیں۔ اچھا ترکیب جو ہوتے ہیں نا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی متعلق بِأَعْظَمَ، یہ بعد القرآن جو ہے یہ ظرف بنتا ہے نا، بعدہ مضاف القرآن مضاف الیہ۔ اچھا اور یہاں پہ بعدہ مورب استعمال ہوا ہے۔ اچھا بعد قبل و بعد جو ہے نا ایک حالت میں مبنی ہوتا ہے اور دو حالتوں میں کیا ہوتا ہے، مورب ہوتا ہے۔ اچھا مضاف الیہ اگر مذکور ہو تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ مورب ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ اگر نسین منسیہ ہو جائے، بالکل ہی بھول گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی کیا ہوتے ہیں، مورب ہوتے ہیں، اور محذوف منوی ہو یعنی متکلم کی نیت میں ہو، یہ آپ نے پڑھا ہوا علم مناورہ کے اندر، تو پھر یہ کیا بنتے ہیں، تو یہ بات القرآن مفعول فی بنتے ہیں نا، یہ اس کا متعلق اعظم کا ای لانہ، کہتے ہیں اعظم المعجزات علی الاطلاق، اس لیے کہ وہ کیا تھے، بہت بڑے معجزات میں سے علی مطلق، لانہ معجز مستمرۃ دائمۃ، اچھا قرآن مجید لانہ اعظم المعجزات علی الاطلاق لانہ معجز مستمرۃ دائمۃ الاعجاز وقید بذالک، کہتے ہیں کہ اس لیے اور ہمیشہ کے لیے اعجاز ہے، اسے کہہ کیا وان اب برا من تبیزیہ، اگرچہ کیا کیا ہے، من تبیزیہ کے ساتھ، من تبیزیہ بھی آتا ہے نا بعض کے لیے، لے کر آئے ہیں لِأَلَّا يَتَوَا مُسَاوَاتُ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ لِتِلْكَ، کہ یہ جی من تبیزیہ لے کر آئے تاکہ یہ جو ان امام صاحب کو برابر نہ کیا جائے ان باقیوں کے ساتھ جو ہے۔ فَإِنَّ الْمُشَارَكَةَ فِي الْأَعْظَمِيَّةِ تَصْدُقُ بِالْمُسَاوَاةِ، اس لیے کہ دیکھو مشارکت اعظمیت کے اندر یہ مساوات کے اوپر صادق آتی ہے، فتدبر، اس کو غور کرو ذرا کہ جی اس میں سے فتدبر قولہ، اچھا جی، تو اب کہتے ہیں کہ جی اچھا واسبک میں مناقب اشتہار و مذہب ہی اوپر آیا تھا نا، متن کے اندر تھا واسبک تیرے لیے کافی ہے میں مناقب ہی، ان کے فضائل میں سے کہ ان کا مذہب کیا ہے، بہت مشہور ہے، اشتہار و مذہبی ای فی عامت البلاد الاسلام، کہتے ہیں کہ یہ کہاں پر اشتہار و مذہبی، فی عامت بلاد اسلام ہے، بل فی کثیر من الاقالیم والبلاد، کہتے ہیں بہت سے اقلیمیں، بہت سی جگہوں کے اقلیمیں ہوتی تھیں پہلے، کہتے تھے 7 اقلیمیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آج 7 بر اعظم ہے نا، تو اقلیم 7 اقلیم کہتے تھے، 7 اقلیم 7 اقالیم جو ہے نا، اب وہ 7 اقلیم جو تھی یہ اس سے کیا وہ مراد تھی، یہ آج تک نہیں سمجھ آ سکی، مجھے خود سمجھ نہیں آ سکی جغرافیے کی وہ ہونے کے باوجود بھی، کہ انہوں نے بڑے وہ کرتے تھے 7 اقالیم ہے جو ہے نا، تو وہ کوئی وہ نہیں تھا، اس میں سے کوئی ترتیب نہیں تھی اقالیم کی، پھر یہ 7 بر اعظم تو ایک ارادہ سے وہ بن گیا نا، تو اس میں سے تو کہتے ہیں کہ جی یہ آ گئے جناب علی کیا فی آمت بلاد اسلام ہے، بل فی کثیر من الاقالیم والبلاد لا یعرف الا مذہبہ، کہ ان کا مذہب جو ہے وہ جانا جاتا ہے، کا بلاد روم والہند، جیسا کہ روم اور ہند وغیرہ جو ہے، وما وراء النہر و سمرقند وغیرہ، یہ تو آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو کروائے تھے یہ سارے، کہ جی سمرقند، بخارا، ما وراء النہر، اور یہ تھا کہ کہاں کہاں علاقے جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو یہ فقہ بھی کیسے کیسے مختلف جگہوں کے اوپر وہ ہوئی ہے، یہ میں نے نہیں کروایا تھا آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے جغرافیہ کا کورس جو کروایا تھا تو شاید اس میں سے مجھے بعض دفعہ اچھا میں نے بتایا نا، دیکھو یمن وغیرہ کے اندر شافی المسلک لوگ ہیں، ملیشیا انڈونیشیا کے اندر، تو جو
سمندری یعنی جو علاقے، جو سمندروں کے قریب قریب علاقے تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ شافی المسلک وہ ہوا. پھر اس کے علاوہ جو ہے پاکستان انڈیا وغیرہ کے اندر جو حنفی وہ آئے ہیں، فقہ آئی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ افغانستان سے آئی ہے، افغانستان سے. ٹھیک ہے نا، یہ فتوحات جو ہوتی رہی ہیں. اور شافی فقہ جو پھیلی ہے وہ تاجروں کے ذریعے سے پھیلی ہے. شافی فقہ جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر تاجر جایا کرتے تھے. حنفی فقہ جنگجوؤں سے پھیلی ہے، یعنی جنگجوؤں سے جہاد کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے پھر اچھا جی. کہتے ہیں کہ جناب جی آگے جناب وقت نقر ان فيها. اچھا جی، وقت نقل ان فيها تربة المحمد کسی اچھا دفن في نحو من 4 من نفس كل منها يقال له محمد. اچھا جی، ان فيها تربة المحمد کہ جو ہے نا قبرستان ہے محمدین کا قبرستان. ٹھیک ہے نا، دفن في نحو من 400 نفس، 400 لوگ اس میں دفن ہیں جن میں ہر ایک کا نام کیا تھا؟ محمد تھا. اور وہ لوگ کون تھے؟ جنہوں نے یہ کیا صنفا، جس نے یہ کیا وہ محمد جس نے تصنیف لکھی، وہ افتا فتوا دیا، اخذ عنہ الجمع الکثیر، اس میں سارے کے سارے. ولما مات صاحب الہدایہ، کہتے ہیں جب صاحب ہدایہ کا انتقال ہوا نا، فمنا دفنہ بہا فدفن بقربہا، تو صاحب ہدایہ کا نام کیونکہ محمد نہیں تھا ان کو وہاں پہ دفن نہیں کیا گیا تھا. وروی انہ نقل مذہب نحو من 4,000 نفر. اچھا جی، اور کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کے مذہب کو نقل کرنے والے کتنے؟ 4,000 نفر، 4,000 لوگوں نے کیا کیا؟ نقل کیا، یعنی امام صاحب کے جو ولا بد ان یکون لکل اصحاب، ٹھیک ہے نا، ان یکون لکل اصحاب وحلم جرا، کہ ہر ایک کے پھر اپنے اپنے وہ ہوں گے. آگے سوچو تو کتنے لوگ ہوں گے. وقال ابن حجر قال بعض الائمہ لم یظہر احد من ائمۃ الاسلام مشہورن مثل ما ظہر لابن حنیفہ من الصحابہ والتلامیذ، کہ اتنا کبھی بھی کسی بھی مذہب کو اس طریقے سے وہ اتنی اس کی اٹھان نہیں ہوئی ہے جتنی کیا تھی امام صاحب کی اس میں سے تھی. لم یظہر، ظاہر نہیں ہوا اس میں کسی میں، مثل ما ظہر ولم ينتفع العلماء وجميع الناس مثل من انتفعوا به وباصحابہ، اور لوگوں نے اتنا فائدہ کس سے نہیں اٹھایا جتنا امام صاحب اور ان کے شاگردوں سے اٹھایا دین کے حوالے سے. فی تفسیر الاحادیث المشتبہ والمسائل، جو احادیث مشتبہ والمسائل المستنبطہ، مسائل مستنبط والنوازل، نئے نئے مسائل، والقضایا والاحکام، جزاء اللہ تعالی الخیر. ٹھیک ہے نا. وقد ذکر منهم بعض المتاخرین المحدثین فی ترجمتہ 800 مع ضبط اسماء، 800 لوگوں کے حالات زندگی. ٹھیک ہے نا. اور محدثین فی ترجمہ، محدثین جو ہیں اس میں سے نصبین بما چاہیے طول ذکر ہو اس میں سے. اور میں نے آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار کہ دیکھو یہ حنفی فقہ اللہ تعالیٰ کا ایک وہ رہا ہے کہ حنفی فقہ دنیا میں رائج رہی ہے اور رائج رہی ہے. ترک جو تھے کون تھے؟ حنفی فقہ والے تھے، ترکی والے جو ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہندوستان کے اندر اورنگزیب عالمگیر نے 50 سال شریعت نافذ رکھی ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے. ٹھیک ہے. اور اس طرح جو تھا وہ حنفی فقہ کی جاری ہوتی تھی. یہ باقی کسی بھی اس طریقے سے کسی بھی فقہ کو، اور آج بھی اگر کوئی اگر آج کہنا کہ جی کسی فقہ کو نافذ کرنا ہے قانونی طور پہ، اور تاکہ عدالتیں، سسٹم اور یہ سب چیزیں جو ہیں، تو وہ کیا نکلے گی؟ حنفی فقہ پہ اتنا کام ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہو جائے گی، یہ آج کل کے سسٹمز کو بھی کیا کر لے گی، اڈاپٹ کر کے اس کو بھی وہ چلا دے گی. لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام اگر نافذ ہوگا تو چلے گا کیسے؟ حنفی فقہ کو نافذ کرو انشاءاللہ چلے گی، بالکل چلے گی. اس پہ اتنا کام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے علماء سے، عدالتی سسٹم اور دوسری چیزوں کے اوپر اور سارے جو ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں کہ
اب اوپر متن میں آ گیا ما قولا قولا الا اخذ به، کہ امام صاحب نے کوئی بھی جو قول ذکر کیا ہے الا اخذ به امام من الائمة الاعلام، مگر اس کو کیا کیا ہے بڑے بڑے ائمہ نے اس کو کوئی نہ کوئی سنا، یعنی امام صاحب کا قول، کسی نہ کسی کا قول امام صاحب سے ملتا ہے جا کے، جو بھی امام صاحب نے، اور یہ بھی یاد ہے نا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس میں سے جو ہے، تو امام صاحب سے اس کی قول کی کیا ہوتی ہے وہ ملتا ہے۔ وقد جعل اللہ الحکم لاصحابہ، اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا بنایا ہے اپنے اصحاب کی، وتوائی من زمن الحاضر ایام، آج تک زمانے تک جو ہے۔ تو اب دیکھیے قولہ قولا سواء ثبت علیہ اور رجاء تحتاوی، اس برابر ہے کہ امام صاحب اس معاملے پر کیا رہتے، اس مسئلے کے اوپر ثابت قدم رہے تھے یا اسے رجوع کر لیا تھا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے نا اصول افتاء کے اندر جو تھی، امام صاحب جو کال کرتے تھے تو اس میں سے قول الا اخذ به امام ای من اصحابہ، کہ ان کے اصحاب میں سے تبن لہو، ان کے اتباع کرنا، یہ تو یاد ہے نا کہ جائے تم کال لینا، لیکن امام یوسف نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے جو بھی بات کی ہے وہ کیا تھی، امام صاحب کو بھی نہ کوئی کال رہا ہے۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی فإن اقوال مرویۃ عنکم سے آتی او من غیر من المجتہدین، یا غیر سے آتی ہیں موافقتا فی اجتہاد، کی اجتہاد موافق، لأن المجتہد لا یقلد مجتہدا، کہ مجتہد کی تقلید نہیں کرتا خطا تابع۔ قولہ من زمن حاضر ایام الدولۃ العباسیہ، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں دولت عباسیہ وان کان مذہبہم مذہب جدہم، اگرچہ وہ کہتے ہیں حضرت عباس کے اس کے اوپر تھے، یعنی اکثر قضاتها، تو اکثر جو قاضی تھے، قضات قاضی کی جمع ہوتی ہے، اچھا قضات، جیسے کہ دائی کی جمع کیا آتی ہے دعات، تو اکثر قضات، جو قضات جو ہیں اکثر قضات، ٹھیک ہے، وہ مشائخ اسلام میں حنفیت، وہ حنفی تھے، یظہر ذلک لمن تصفح کتب التواریخ، یہ اس آدمی کے لیے جو تاریخ کے اس کو چھانٹے گا نا، جو تاریخ کو ذرا دیکھے گا، وکان مدت ملکہم 500 سنہ، تقریباً 500 سال تک ان کی رہی ہے وہ، اما الملوک السلجوکیین، سلجوکی جو حکمران تھے، وبعدهم الخوارزمیون، اور اس کے بعد خوارزمی آئے، فکلهم حنفیون، ٹھیک ہے نا، سلجوکی بھی وہ تھے، یہ ترکی کے اندر رہا نا حکومت جو ہے، اس میں سے سلجوکیوں کی حکومت رہی، اور اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر جو تھا یہ پھر عثمانی سلطنت آئی، اس میں سے ارطغرل جو ہے، پھر ارطغرل سے آگے جو ہے نا اس کے بیٹا جو ہے عثمان، اور پھر اس طریقے سے ساری وہ جو ہے نا وہ چلی جو ہے نا، یہ سارے کیا تھے، یہ حنفی تھے اصل میں، تو وہ بعد الخارجین فکل حنفیون وقضات مالکم تھے، غالب و حنفی ہے، وہ کہیں سارے ترکی میں بھی ابھی بھی دیکھیں تو حنفیت ہے ترکی کے اندر جو ہے، ترکی کے اندر جو ہے، ترکی کا جو ہے جو شہری علاقہ ہے وہ تو خیر ابھی بھی بڑے ان کے تو برے حالات ہیں ذرا شہری علاقوں کے اندر، وہ تو یورپ سے بھی آگے بڑھ کر ہیں، لیکن گاؤں سائڈ کے اوپر جو ہے نا ان کے جو علاقے جو گاؤں کے ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کے اندر کیا ہے، صوفیت، صوفی ہیں، اور نیکی ہے، اور یہ پائی جاتی ہے وہاں پہ جو ہے نا، تو وہاں پہ جو ہے ترکی کے اندر جو ہے، اچھا جی، کہتے ہیں کہ اما ملوک و زمانے نا، اچھا کہتے ہیں ہمارے زمانے کے سلاطین والے، علامہ شامی کے زمانے میں عثمانی سلطنت تھی نا، سلاطین والے عثمانی سلطنت تھی، تو وہ جو علامہ شامی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ جو تھے نا پہلے سعودیہ کے اندر عثمانی خلافات تھے نا، پھر انہوں نے جو تھا نا جو سعود جو تھا جسے سعودی عرب کا نام رکھا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کیے جا کے قبضہ کیا نا، پھر جا کے ان لوگوں نے جائے قبضہ کیا جو ہے برطانیہ کی مدد سے، اور اس طریقے سے جو ہے نا کر کے وہاں پہ جو ہے وہ قبضہ کیا گیا، پھر ان کی سلطنت بنائی گئی، وہاں پہ بٹھایا گیا ان کو۔ تو پوری ایک کہانی ہے اپنے سفر شیعہ اور
پیچھے جو ہے نا کیا کچھ کس طریقے سے وہ کیا گیا ہے، قبضہ کیسے کیا گیا، کس طریقے سے جو ہے نا وہ بنایا گیا جو ہے نا. اس کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے. ذرا تاریخ ذرا پڑھیں، پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے جو ہے نا اٹھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ذرا پتہ چل جائے گا. یہ ہو جائے گا چیز میں سے. اچھا عثمانی جو تھے نا تھوڑا سا ذرا وہ ذرا بدعت کی طرف تھے. ذرا وہ جو تھے نا ذرا بدعتی ایک رجحان تھا ان کا. یہ پھر آئے ہیں تو یہ تو غالی جو ہے نا وہ ہے نا غالی ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے تباہی مچا دی. پھر انہوں نے سارے وہاں پہ جتنے مقبرے تھے وہ ساری چیزیں اڑا دی. یہ تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو تھے وہ بھی اس میں سے وہ تھے. حکومت خزرہ کو بھی ختم کر دیں گے، حکومت خزرہ کو بھی. ٹھیک ہے نا، یہ اتنے وہ تھے. پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہمارے علماء جو بن نے جو کیا تو اس چیز کو جب ان کو سمجھایا ہے تو کچھ ان کو ہلکی سی بات سمجھ میں آئی ہے، ورنہ ان کے بس میں ہوتا تو انہوں نے کیا کر دینا تھا. یہ اس طرح تھے. اب جو ہے نا الٹ چل پڑا سعودیہ کا نظام. ہوا وہ پتہ چل گیا ہے کہ سعودیہ کے اندر کیا ہو گیا. اب ٹوٹلی جو ہے وہ مختلف قسم کے وہ آ گئے ہیں. اور سعودیہ کے اندر جو حملی فکر کی بجائے کنٹرول جو تھا یہ سلفی جو تھے، یہ ان کا زیادہ رول جو تھا نا وہ ہو گیا تھا. سلفی جو ہیں حملی فکر کی بجائے جو ہے، تو اب اس کا الٹ اب جا رہے ہیں. بالکل اب وہ کھلی چھٹی دے رہے ہیں ہر طرح سے جی اس میں سے. اور سلفی جو تھے وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کی عورتیں نا ایک وہ کرتی ہیں، صرف ایک آنکھ کی جگہ چھوڑتی ہیں بس پردے کے اندر جو ہے نا. مردوں کی داڑیاں بڑی لمبی لمبی اور وہ اس طرح کی، اور بڑی شدت پسند ہے. یہ تقلید کو جو ہے نا شرک کہتے ہیں، شرک تقلید کو. اور یہ مدینہ یونیورسٹی والے جو ہے نا، مدینہ یونیورسٹی میں بڑا زور ہے ان لوگوں کا، سلفیوں کا، مدینہ یونیورسٹی کے اندر. تو اب اس کا بالکل الٹ کھاتا جو ہے نا اب شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی اب حرم کے اندر بھی بغیر پردہ کی عورتیں جو ہے نا وہ ہو گئی ہیں. شرطیہ جو ہے نا وہ پولیس جو ہے ان کی وہ آ گئی ہے. وہ عورتیں وہ نہیں ہیں اس میں سے، پینٹیں اور اس طرح کا لباس پہن کے، اور جو ہے نا نقاب نہیں کرتی ہیں، حجاب بس وہ ہے. اور انہوں نے شامل کرنا شروع کر دیا. لیکن خالی کا مطلب ہوتا ہے غلو کرنے والا. خالی کا مطلب ہے غلو، حد سے بڑھنے والا، اعتدال پر نہ ہونا. غالی کے مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے غالی، غلو کرنے والے، حد سے بڑھ گئے. ان لوگوں کے ساتھ اب یہ مسئلے تھے، لیکن یہ ہے کہ اب الٹا کام شروع ہو گیا. اب بالکل جو ہے اب دین کی بات یا دین کی وہ اب وہاں پہ یہ چیز شروع ہو گئی ہے. اچھا کہتے ہیں کہ اما ملوک زمان سلاطین علیہ السلام اید اللہ تعالیٰ دولتہم. اچھا جی ما کر الجدیدان، جب تک کیا ہے جدیدان، جب تک دنیا چل رہی ہے، یعنی جب تک وہ آ رہے ہیں، دن رات آ رہے ہیں. ومن تاریخ 900 الی یومنا ھذا، 900 سے لے کر الی یومنا ھذا. تو کہتے ہیں کہ آج تک جو ہے لا یولون القضاء وصار الناس الا للحنفیہ، اور کس کو دیتے ہیں؟ حنفیہ کو دیتے ہیں. قال بعض الفضلاء وليس في كلام الشارع ادعاء التخصيص في جميع الاماكن والازمان. تو کہتے ہیں کہ شارع کے کلام کے اندر کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ تمام اماکن اور ازمان کے اندر ہمیشہ سے حنفی فکر رہی ہے،
حتیٰ یرد کہ ان القضاء مصر کانا مختصر بمذہب الامام شافعی، کہ بھی اگر اشکال کرے کوئی بندہ کہ مصر کے اندر جو قاضی ہوتے تھے وہ تو شافعی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، الی زمن زاہد بیبرس، اچھا جی، بیبرس البندقاری، ٹھیک ہے نا، تو بیبرس الی زمن زاہد بیبرس البندقاری جو ہے اس میں ففہم، اس میں سے یہ نہیں تھا کہ جی الی ان یحکم، اچھا الی ان یحکم بمذہب عیسیٰ علیہ السلام، اوپر عبارت آگے الی ان یحکم، یہ کب تک چلتا جائے گا؟ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر الی ان یحکم بمذہبی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گویا کہ ان کے مذہب کے اوپر، امام صاحب کے مذہب کے اوپر فیصلے کیا کریں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، چلو قول الی ان یحکم مذہب عیسیٰ علیہ السلام، اچھا تبع فیہ الکوہستانی، اس میں جو ہے نا کوہستانی کا اتباع کیا انہوں نے، مصنف نے جو ہے نا، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا ذَكَرَهُ، یہ ایسے کوئی ذکر کیا جس کو ذکر کیا اہل الکشف، اہل کشف جو ہے نا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان مذہبہ آخر المذہب انقطاع، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے یہ سب سے آخر میں ختم ہوگا۔ وقت قال امام الشیرانی فی المیزان منص قد تقدم ذکر ان تعالی لما من علیہ بالاطلاع علی عین شریعت، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر احسان کیا کہ عین شریعت کو مجھے بتایا، علی عین رأیت المذاہب کلها متصلا بها، تو میں نے دیکھا کہ تمام مذاہب کو جو میں نے دیکھا سارے ملے ہوئے، اور رأیت مذہب الائمۃ الاربعہ تجری جداولها کلها، اور جو تھی اس کی نہریں جاری تھیں مذاہب اربعہ کی جو ہے نا، ورأیت جمیع المذاہب التي اندرست، تو تمام یہ اصل میں کشف کی اپنی حالت جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے تو کہتے ہیں رأیت جمیع المذاہب التي اندرست قد استحالت حجارا، کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کیا ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، قد استحالت تجارت، وہ پتھر کی مانے، یعنی اس میں سے، اور آئی تو اطول ائمت جدولا الامام حنیفہ، جس کی سب سے لمبی جو نہر جو چل رہی ہے وہ کیا ہے، وہ امام صاحب کی ہے، اور یلی امام مالک، امام مالک، و یلی امام شافعی، و یلی امام احمد، واکثرهم جدولا الامام داؤد، سب سے کم چھوٹی جو تھی داؤد ظاہری، یہ ظاہری جو فرقہ جو ہے نا، وہ قرضہ فی القرن الخامس، وہ 5ویں صدی ہجری میں ختم ہوا تھا ظاہریہ۔ تو اول تو ذالک کا طول زمن العمل بمذاہب، کہ سب سے میں نے اس کو جداول سے میں نے کیا تعویل کیا کی ہے کہ میں نے اس کو زمن العمل بمذاہب میں کس رہی، کہ میں نے ان کو اس کو کہا کہ یہ کتنا عمل کرنے ہے اس میں سے چاہیے۔ فقامہ کان مذہب امام حنیفہ اول المذاہب المدونہ، جیسے کہ امام صاحب کا مذہب سب سے پہلے مدون ہونے والا مذہب ہے، وکذالک یکون آخر و انقراضا، سب سے آخر میں ختم بھی ہوگا، وبذالک قال اہل الکشف، لیکن لا دلیل فی ذلک علی نبی علیہ السلام یحکم مذہب حنیفہ تھا، لیکن علامہ شامی کہتے ہیں یہ دیکھو بھائی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا آ کے امام صاحب کے مذہب کے اوپر کیا کریں گے، فیصلے کریں گے، ان کان علماء موجود فی زمن ہی، ٹھیک ہے نا، اگرچہ علماء سے موجود ہوں گے، فلا بد له من دلیل چاہیے، ولہذا قال حافظ سیوطی فی رسالۃ السماء والاعلام انما یقال انه یحکم مذہب من المذاہب الاربعہ باطل لا اصل له، جو بندہ یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کسی مذہب کے اوپر فیصلہ کریں گے تو یہ کیا ہے، یہ باطل ہے۔ وکیف یظن بنبی، اور آپ کیسے ہی گمان کر سکتے ہو کہ ایک نبی جو ہے انہ یقلد مجتہدا، کہ کسی مجتہد کی تقلید کرے، ما ان المجتہد من احد هذه الامه، ٹھیک ہے نا، مجتہد کیا ہے اس میں امت کے ایک افراد میں سے، لا تقلید جائز نہیں، وانما یحکم بالاجتہاد، وہ تو اجتہاد کے ذریعے سے کرتا ہے، او بما کما یعلم قبل من شریعت بالوحی، اچھا انما یحکم بالاجتہاد او بما کما یعلم قبل من شریعت بالوحی، ٹھیک ہے نا، حضرت عیسیٰ السلام نے پھر کس پہ فیصلہ کریں گے، کہتے ہیں یار وہ خود مجتہد ہوں گے، اچھا حضرت عیسیٰ السلام اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، مجتہد کی حیثیت سے آئیں گے، ایک بات، ٹھیک ہے، تو ہماری شریعت سیکھی کہاں سے ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی ہے، ٹھیک ہے نا، او بما تعلم منها وهو في السماء، آسمان کے اندر ہے، او انه ينظر في القرآن، قرآن کے اندر غور کریں گے، فیفهم منه كما كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وقت سے سبقی علی الاخیر، تو کہتے ہیں کہ اس میں سے سب سے جو زیادہ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھنا یہ مجتہد ہوں گے، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوں گے، مجتہد ہوں گے جب آئیں گے، تو نبوت ختم نہیں ہوگی، یہ غیر جو قادیانی ہے نا یہ بڑا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر بہت زیادہ چھیڑخانی کرتے ہیں، اچھا آپ سے جب بھی بحث کریں گے نا تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو چھیڑیں گے بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہے،
ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب علی جو مناظرے کے اصول میں، ہم کہتے ہیں عیسیٰ اسلام پہ کبھی نہیں جانا، مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کے اوپر بات کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، ہم تو یہ ثابت کر دیں گے تو وہ تو نبی تو دور کی بات ہے، وہ تو شریف انسان نہیں تھا، شریف آدمی نہیں تھا، اس کو تو شریف انسان کہنا ہے، شریف آدمی کہنا یہ بھی کیا ہے، آدمیت کی توہین ہے، وہ نبی تو دور کی بات ہے اس میں سے۔ یہ کرتے ہیں عیسیٰ اسلام کی حیات کے اوپر لے کے جائیں گے، کہیں گے اچھا عیسیٰ اسلام، یہ جو ہے نا یہ بڑے تیز ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر، تو وہ جو ہے نا سمجھ رہے ہو بات کو، تو یہ اس لیے حضرت عیسیٰ السلام کی حیات میں، تو یہ ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو حضرت عیسیٰ السلام اگر آئیں گے تو وہ کیا ہیں، نبی ہیں اللہ کے، تو اب کس حیثیت سے آئیں گے؟ تو ہم کہتے ہیں جی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو وہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اچھا تو کیا نبوت چھین لی گئی ان سے پھر؟ اگر آپ کہتے ہو کہ جی امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو مطلب نبوت چھین لی گئی ان سے، یہ اشکال، اور اگر نبی کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ گئے نا حسن کے بعد، تو پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ حسن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا؟ یہ اشکال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب علی ایک علاقے کا گورنر اگر دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو کیا ویسے ہی جاتا ہے، تو کیا وہ گورنر باقی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اپنے علاقے کا؟ اپنے علاقے کا گورنر رہتا ہے، یا اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی جب وہ جائے گا، لیکن وہ جب دوسرے شہر میں یا ایک ملک کا بادشاہ یا ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جاتا ہے تو دوسرے ملک میں جا کے کون سے قوانین کی پابندی کرتا ہے؟ اس ملک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستانی وزیر اعظم امریکہ جائے تو کون سے قوانین کی پابندی کرے گا؟ ادھر امریکہ کے قوانین کی، لیکن کیا اس کی پرائم منسٹرشپ ختم ہو گئی ہے؟ ختم تو نہیں ہوئی ہے اس کی۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، فیصلے جو فرمائیں گے اور جو چلیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلیں گے، لیکن ان کی نبوت یہ نہیں تھی کہ ان سے چھین لی گئی، نبوت تو ان کی باقی رہی، لیکن کیا ہے فیصلے ان کے کیا کرنے ہیں، انہوں نے چلنا کس کے اوپر ہوگا، اس مطابق چلنا ہوگا۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئے گا، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں سے آ گیا۔ جی تو دیکھو جی، آپ کہتے ہیں جی یہ بھی بات آ گئی، وذکر ملا علی قاری ان الحافظ ابن حجر الاسقلانی، اچھا جی، سئل هل ينزل عیسیٰ علیہ السلام حافظا للقرآن والسنت، کیا عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے تو وہ حافظ ہوں گے قرآن کے سنت کے، او یتلقاهما عن علماء ذلك الزمان، یا وہ اس کو حاصل کریں گے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علماء سے اس کو سیکھیں گے؟ فاجاب لم ينقل في ذلك شيء صریح، لم ينقل کوئی صریح عبارت تو نہیں آئی، والذی یلی کو بمقام ایسا انه یتلقى ذلك عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو زیادہ جو لائق ہے ان کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آئیں گے، یحکم فی امتی کما تلقاه منه لانه فی الحقیقت خلیفۃ، اس لیے کہ عیسیٰ السلام حضرت عیسیٰ کے خلیفہ ہوں گے۔ وما یقال ان الامام مہدی یقلد ابا حنیفہ، اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام مہدی جو ہے نا یہ بھی مقلد ہوں گے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وردہ ملا علی قاری فی رسالۃ المشرب الوردی فی مذہب المہدی، ٹھیک ہے نا، اس کو رد کیا ہے ملا علی قاری نے اس میں سے مشرب الوردی ہے، وقرر فی انہ مجتہد مطلق، اور یہ کہا گیا وہ بھی مجتہد مطلق ہوں گے۔ اچھا جی، ورد فیہ ما وضع بعض القذابین من قصہ طویلہ، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ حاصل ہوا ان الخضر، یہ خضر لفظ ایسا جو ہے نا اس میں سے حضرت خضر جو ہے نا، تو خضر بھی پڑھ جاتا ہے، خضر سے خضرن، پھر تو حضرت خضر علیہ السلام تعلم من ابی حنیفہ الاحکام شریعہ کی، انہوں نے حضرت خضر نے امام ابو حنیفہ سے جو ہے نا کیا کی سیکھیں احکام شریعہ، ثم اس کو سکھایا علامہ للامام قاسم قشیری، پھر امام قاسم قشیری کو ان صنف فی کتب، ٹھیک ہے نا، امام قشیری نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، وضع صندوق میں رکھ دی، ہمارا بعض مریدین کو حکم دیا بالکائے فی جہون، جہون میں نے بتایا تھا نا، سہون اور جہون جو تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پھینک دو،
ورنہ عیسی السلام بعد نزول یخرجوا من جہون کو نکالیں گے جہون سے ویحکم بما فیہ وہذا کلام باطل لا اصل له ولا تجوز حکایت الا لردی کما اوضع تحتاوی وتعالی فی ربطی تعلیق راجع ہو. اس کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے سوائے رد کرنے کے لیے، جیسے کہ تحتاوی نے بیان کیا اس کو. مہدی بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہوں گے. اب آج کل بھی ایک بڑا ایک وہ چلتا ہے، ایک کہتا ہے جنہیں بڑی ایک وہ آ جاتی ہے، کہتے ہیں جی وہ کیا ہوں گے، وہ فلاں ہوں گے، وہ جو ہے نا حضرت مہدی جو ہے نا کوئی کہتا ہے وہ نقش بندی ہوں گے، کوئی کہتا ہے کیا ہوں گے، کوئی کیا ہوں گے. یار یہ کیا کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ. کشف کے اوپر آپ جو ہے نا وہ اتنی ایسی ایسی باتیں جو ہیں بھائی جتنی ایک وہ ہے بس اس کے اندر سے اس سے زیادہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی اپنی فٹ کرنے کے لیے کہ جناب ہم فلاں ہیں تو اس میں سے آئے گا. کوئی کیا بیان کرتا ہے، کوئی کیا بیان کرتا ہے. اچھا جی، یہ بات بھی ہو گئی ہے. چلیں پھر اتنے رکھ لیتے ہیں، اتنے رکھ لیتے ہیں.